ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھیں گے جو کہ گورنمنٹ آفیسز میں جاتی ہیں. گورنمنٹ آفیسز نہیں چلنے دیں گے جب تک کہ نواز شریف یا استعفیٰ دیں اور یا پھر تلاشی دیں. 30 اکتوبر کو آپ نظر نہیں آئیں گے. نواز کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کو. السلام علیکم ناظرین. یہ گو نواز گو کے نعرے بلاول بھٹو زرداری کی جو کل کی مارچ تھی اس میں بھی گونجتے رہے. انہوں نے نہ صرف میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا, اپنے 4 نکات پیش کیے, کہا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو 27 دسمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. یہ اگر کل کی جو ریلی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو صاحب کی, اگر اس کا جو اخذ کیا جائے کہ کیا ہے تو وہ ایک الٹیمیٹم ہے جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو. 4 نکات جس میں نئی سلامتی کمیٹی کی تشکیل, سی پیک پر قرارداد, وزیر خارجہ کا تقرر اور پینما لیکس پر پیپلز پارٹی کا بل منظور کرنا. یہ ہے ان کا اگر کہا جائے کہ کل کے جو ان کی ریلی تھی اس میں کیا ہے. انہوں نے آڑے ہاتھوں پاکستان تحریک انصاف کو بھی لیا. گو نواز گو کے نعرے سی ایم کے سے تو آپ نے سنے ہی. بلاول صاحب نے بھی اچھے خاصے لتاڑا وزیر اعظم پاکستان کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی. کیا یہ ہے اب اپوزیشن تقسیم ہو چکی ہے؟ دونوں اپوزیشن اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ سیریس اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان میں. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. ذرا 2 نومبر کی تاریخ کا اعلان آج کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اب 2 نومبر کو کیا ہوگا یہ بھی ہم پوچھیں گے شاہ صاحب سے کہ 2 نومبر کو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, اسٹریٹجی کیا ہے. انہوں نے کہا لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کس طرح کریں گے, یہ بھی بڑا سوال ہے. قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے, ابھی فی الحال فون لائن پر ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ڈی ایس این ٹی پر ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ کل آپ نے ان کو اپنے رنگ میں دیکھا جب وہ ریلی کے اندر موجود تھے. اور فیصل سبزواری صاحب متحدہ قومی موومنٹ, ایک اور ایسا ایریا جس میں بڑی تنقید کی گئی بلاول صاحب کی طرف سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پر. انہوں نے کہا کہ وہ ٹیلی فون لائن والی پتنگ کٹ چکی ہے, اب جگہ جگہ پیپلز پارٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ڈز ایم کیو ایم لک ایٹ اٹ اینڈ دا لارجر پالیٹکس, کیونکہ تینوں اپوزیشن جماعتیں. شاہ جی سب سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, راستے تو الگ الگ ہو گئے لیکن لگتا ہے کہ وہ جو پیار محبت سے علیحدہ علیحدہ ہونا تھا راستوں نے, وہ اب ذرا تھوڑا سا غصے میں علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں, بجائے اس کے کہ تنقید کا رخ میاں صاحب کی طرف ہو, زیادہ تنقید ایک دوسرے کی طرف ہو رہی. نہیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کا ہمارا جو فوکس ہے وہ حکومت وقت ہے. نواز شریف صاحب ہیں, ان کی حکومت ہے اور ان کی پینما پہ انویسٹیگیشن کے لیے اپنے آپ کو نہ پیش کرنے کی ہٹ دھرمی ہے. فوکس ہمارا. لیکن آپ لوگوں کی سیریس, آپ لوگوں کے طریقہ کار میں فرق ہے. یو لک ٹو بی ان ہری, آپ کہتے ہیں جلدی جلدی میں چھو. پیپلز پارٹی 27 دسمبر تک دیکھے گی. دیکھیں نا کاشف, ہری تو نہیں کہہ سکتے نا. آج 7 ماہ گزر گئے, یہ انکشاف ہوئے 7 ماہ. 7 ماہ کا انتظار کوئی معمولی انتظار نہیں ہے. اور ہم نے ہر حربہ استعمال کیا, ہم نے درخواستیں کی, ہم نے گفتگو کی, ہم نے مذاکرات کیے. آپ تھک گئے ہیں انتظار کر کر کے, پیپلز پارٹی نہیں تھکی ابھی تک. یہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ دسمبر کی ڈیٹ دی ہے 27 دسمبر. نہیں, پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ 2 آرا ہے. ایک رائے وہ ہے جو سمجھتی ہے کہ نہیں, یہ حکومت نہیں مانے گی اور ہمیں باہر نکلنا ہوگا, اور ایک بڑی ایک واضح سوچ ایسی بھی ہے. لیکن دوسرا طبقہ بھی ہے, اور وہ ہے جن کا حکومت کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ابھی نہیں. ہمیں یہ پیپلز پارٹی اس کیٹیگری میں, آپ عمران خان صاحب نے تو کہا مکمکا, اور انہوں نے کہا ایک ہی وکٹ پہ زرداری صاحب اور آصف میاں صاحب کھیل رہے ہیں, یعنی کرپشن کے اوپر دونوں کا سٹینڈ ایک ہی ہے. ایک ایلیمنٹ ایسا ہے پیپلز پارٹی میں جو کہ وہ لوگ جو احتساب کے عمل کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, اعتزاز جیسے لوگ, ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ٹھیک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی تقسیم ہے. قاہرہ صاحب, بلاول صاحب کل ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے,
یہ جو فیصل سبزواری صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود دی پولیٹیکل سائیڈ آف تھنگس. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اوپر اس بات پر آؤں کہ متحدہ کے بارے میں کیا کہا, اس وقت اپوزیشن نے, آپ بھی اپوزیشن ہے, آپ بھی حکومتی بینچز پر نہیں ہیں, آپ اس سارے ایشو کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب کی پارٹی اور کچھ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کسی اور جگہ کھڑی, ہر اپوزیشن نے اپنی اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. کیا یہ واقعی اتنا کنفیوزنگ ایشو ہے؟ یہ کرپشن نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ جس میں سے اپوزیشن اتنی تقسیم ہے اس وقت؟ بہت شکریہ کاشف بھائی. نہیں, میرے خیال میں ایشو کنفیوزنگ نہیں ہے. جو اپوزیشن کے اسٹانسز ہیں وہ میرے خیال میں تھوڑے سے کنفیوزنگ ہیں. متحدہ قومی موومنٹ خود کیونکہ سلیکٹیو کرٹیسزم اور سلیکٹیو جسٹس کا شکار رہی ہے, بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو یہ قراردادیں ہیں, یہ جو بل آ رہے ہیں, اس میں بھی کہیں سلیکٹیونیس کا مظاہرہ تو نہیں کیا جا رہا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس جو لعنت ہے بدعنوانی کی, بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں بھی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی یہ سیاست میں بھی بھرپور طریقے سے ہے, اس میں سب کو ہم ایک ہی آنکھ سے دیکھیں بجائے اس کے کہ سلیکٹیونیس کا مظاہرہ کیا جائے. مجھے ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتانا, کیسے دیکھنا چاہیں گے آپ اس کو کرپشن دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ کنفیوژن کلیئر کریں میری ذرا. دیکھیں, میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کی پارٹی میں خود جو لوگ موجود ہیں, شاہ محمود صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, ان کی بھی آف شور کمپنیز تو ہیں. آیا پاکستان کے قانون کے تحت آف شور کمپنی بنانا جرم ہے یا نہیں, ایک تو یہ طے کر لیا جائے. آف شور کمپنی میں پیسہ کس طریقے کا باہر گیا ہے, یقیناً اگر وہ غلط پیسہ ہے تو وہ جرم ہے. اگر اس میں وزیر اعظم موجودہ ہیں, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ میں عرض کروں نا, اگر یہی تو سوال ہے, پر اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ سر میں عرض کر رہا ہوں نا, اگر اس میں وزیر اعظم موجودہ ہیں یا سابقہ حکومتوں کے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر بدعنوانی کے الزامات اور سنگین ترین الزامات ہیں, تو ہمیں سب کو کرنا پڑے گا. کیونکہ صرف پاناما میں لوگوں کی آف شور کمپنیز نہیں ہیں, کیمن آئلینڈ میں بھی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ 2014 میں پی ٹی آئی کسی اور نعرے کے تحت اسلام آباد کو کسی اور شکل میں لاک ڈاؤن کر رہی تھی اور اب کسی اور طریقے سے کر رہی ہے اور ایک ریسٹلیسنس کا مظاہرہ کر رہی ہیں. یہ ایشو نہایت سنجیدہ ہے, اس ایشو کو ڈیل بھی نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ کاشف بھائی آپ مجھے کٹ کیجئے گا, میں ایک بات بہت اہم کہنا چاہوں گا جو آپ کے اس سوال سے ریلیٹ نہیں کرتی ہے. قاہرہ صاحب آئے نہیں, کل کے حوالے سے. اچھا, قاہرہ صاحب اگر آ بھی گئے تو اچھی بات ہے کہ کل کے ہمارا جو تنظیمی ذمہ داران کا اور منتخب نمائندوں کا ایک اجلاس تھا, اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے جو باتیں کی, جن ایشوز پہ بات کی, اس پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. جو ہمارے مطالبات تھے ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ بلاول صاحب کے لیے جو نامناسب طریقے سے لفظ کی ادائیگی ہوئی ہے, اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے. تو آئی ایم آن ریکارڈ, اور میں یہ اپنی جماعت کی جانب سے بھی اور ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک, سو پیپلز پارٹی کے سے معذرت کی ہے جو الفاظ استعمال کیے, یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی قاہرہ صاحب نے سن لی. اب ذرا جو بنیادی ایک بات کی بلاول صاحب نے کہ کھلاڑی کو شیر کے شکار کا ٹھیکہ دیا گیا, قاہرہ صاحب اس کا مطلب سمجھا دیں ذرا مجھ کو. پہلے سن لیں بلاول نے کہا کیا ہے, ذرا یہ جو انہوں نے کہا پھر ذرا ہمیں سمجھائیں سر یہ مطلب کیا ہے, ٹھیکہ کس نے دیا اور کس کو دیا. اس بچگانہ اپوزیشن نے نواز شریف کو اور مضبوط ہوگا. شیر کا شکار کا ٹھیکہ ایک کھلاڑی کو دیا گیا ہے. آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ایک ریئل لیجٹمیٹ اور عوامی اپوزیشن کا لانگ مارچ کیسے ہوتا ہے. جی قاہرہ صاحب, دو سوال ہیں بچگانہ اپوزیشن میں. شاہ صاحب آؤں گا آپ کے پاس بچگانہ اپوزیشن کے ساتھ. یہ بتائیے گا, ٹھیکہ دیا گیا قاہرہ صاحب, اس کا مطلب کیا ہے, کس نے ٹھیکہ دیا ہے ان کو؟ دیکھیے کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا اپنا نقطہ نظر, پی ٹی آئی کا اپنا نقطہ نظر ہے, اور ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی ہے کہ ان کو اپنا خیال اپنے طریقے سے اپنے ایجنڈے کو فالو کرنا کا حق ہے. پی ٹی آئی کے اپنے جلسوں میں ان کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے جس طرح کی زبان باقی اپوزیشن کے لیے استعمال کی گئی, اس کو بھی آپ جانتے ہیں. اور ہمارے خیال میں, ہمارا یہ خیال ہے اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر
اگر آپ نے ایک جنون اپوزیشن کرنی ہے تو آپ کو ساری جماعتوں کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ایک مؤثر اور بہتر اور دباؤ تب آپ کھڑا کر سکیں گے، حکومت کو مجبور کر پائیں گے جب آپ ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں۔ یہ ہمارا خیال ہے، پی ٹی آئی کا خیال اس سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپوزیشن کو باقی جماعتوں کو چھوڑیے، ہم تو بہت وقت آ کر چکے، ہم اپنے طور پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی بیسٹ آف لک، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں سر، مجھے ذرا یہ تو اب آپ وہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں نا جو ہم سب جانتے ہیں جی، وہ روز سنتے ہیں، گارا صاحب آپ بھی سناتے ہیں، اعتراض صاحب بھی سناتے ہیں، کھوسا صاحب بھی۔ مجھے اس کا بتائیں یہ ٹھیکہ کس نے دیا پی ٹی آئی کو؟ وہ کاشف عباسی صاحب، یہ آپ آرگومنٹ کرتے رہے، میڈیا کرتا رہا، ساری گورنمنٹ کی جماعت کرتی رہی کہ پیچھے کون تھا، کبھی امپائر کی انگلی والوں کو آپ ڈھونڈتے رہے، کبھی آپ یہ کہتے رہے کہ اتنی جلدی کیا ہے، تو پھر سارے اشاروں کے پہلے مجھے آپ جواب دے دیجئے، پھر میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ سر میرے کہنے تھے تو آڈا لیڈر وہ نہیں بیان بازی کرے گا نا سر، انہیں تو اپنی بیان بازی کی تھی، تو اسی اپنے لیڈر کا جواب دے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ میں نے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے جواب دیں گے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کچھ اشارے، کچھ آپ کے اندازے، کچھ شائبے تھے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا متفقہ طور پہ اکٹھ چلنا زیادہ بہتر اور مؤثر اپوزیشن ہو سکتی تھی، گورنمنٹ زیادہ بہتر دباؤ میں آ سکتی ہے، اور اب ہم نے بھی اپنا ایجنڈا لانچ کر دیا ہے، ہم نے 4 پوائنٹ گورنمنٹ کو دیے ہیں، اور ہمارے پاس اب کیونکہ اس مہینے ڈیڑھ ایک مہینے کا ٹائم ہے، تک 2 مہینے کا آلموسٹ ہے، تو اس میں ہم اپنی تنظیمیں، پاکستان میں ہماری اس وقت تنظیم کوئی نہیں ہے، ٹھیک، ہم نے اپنی صوبائی اور ضلعی تنظیمیں توڑی ہوئی ہیں۔ سر میں یہ بھی سوال ہے قائرہ صاحب، وہ آئیں گے ذرا پنجاب میں کسیں گے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہ ٹھیکہ کس نے دیا؟ قائرہ صاحب نے اشاروں کا ناتا میں آپ کو وہ کہتے ہیں پتیتی لگا دی ہے ویسے کہ جی پائر کی انگلی پیچھے کون، تو وہ اس طرح اشارہ کر رہے تھے۔ اب تو چواتی نہ لا، میں نہیں لائی سر، تسی لا بیٹھے ہو۔ نہیں میں عرض کروں کاشف جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ قائرہ صاحب نے کہا، ہماری نیک نیتی سے پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ اس ایشو پہ، کیونکہ اپوزیشن ہم زباں ہو کے بات کر رہی ہے تو ہم مل کے چلیں، ہماری یہ کوشش رہی ہے، اور تقریباً 7 ماہ کا عرصہ اس کوشش میں ہم بھی لگے رہے، یہ بھی لگے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے کہ قائرہ صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل 4 نکات حکومت کے سامنے رکھے، ان 4 نکات میں سے 2 نکات تو ایسے ہیں جو حکومت مسترد آلریڈی کر چکی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ سینٹ پہ ہم نے ایک مشترکہ بل، وہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اس میں دیگر جماعتوں کے تحریک انصاف کے دستخط بھی موجود ہیں، اور ہم نے مشاورت سے کیا۔ اس بل پر حکومت واضح کہہ چکی ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اگر انہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کی بات مانیں گے، سنیں گے، تو یہ دور ہو جائے گی وقت کے ساتھ۔ دوسری بات، سی پیک پر انہوں نے کوشش کی، پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سی پیک کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے ہم حق میں ہیں، لیکن ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ سی پیک پہ حکومت کا ایک اپنا مخصوص ایجنڈا ہے، جس سے کہ اختلاف کی وجہ نہیں بنے نا شاید جی۔ یہ اصل جو چیز اختلاف کی وجہ ہے، جو جس کو بنیاد دے کر ہمیں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے، وہ یہ کہ پیناما لیکس پر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اکٹھے باہر نکلے، علیحدہ ہو، اس ٹائم تو علیحدہ ہو گئی نا۔ آپ نے کہا ہم سڑک جا رہے ہیں، آپ ذرا سن لیجئے گا، آپ نے کہا ہم نے پہلے 30 اکتوبر کی ڈیٹ دی، اب 2 نومبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں، بند کر دیں گے اسلام آباد۔ وہ کہتے ہیں بچگانا سیاست ہے جی، اسے نواز شریف زیادہ مضبوط ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹھیکہ دیا گیا، یہ نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کی ٹائمنگ علیحدہ ہو گئی، وہ تو آپ الزامات بھی لگا رہے ہیں، وہ آپ کی سیاست کو بھی میچور کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے وہ کہہ لیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ کہنا چاہیں بھی صحیح تو میں اس پہ ریاکٹ نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی کے تحت چلنا چاہتی ہے، ان کو پورا حق ہے، چلیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت ضائع کر رہی ہے، حکومت کی نیت میں ہمیں شبہ ہے، ہمیں وہ نیک نیت نہیں دکھائی دے رہے، وہ احتساب کے عمل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ اب ہم نے تو چاہا کہ یہ سارا ٹھیکہ جو ہے ہم مل کے بانٹیں اور بوجھ اٹھائیں، لیکن اگر یہ کوئی سلیب اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیوں نہیں اٹھا رہے جی؟ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں عمران خان صاحب جو کہتے ہیں دونوں ایک ہی وکٹ پہ، یہ عمران صاحب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں، بالکل انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ایک، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2 زرداری صاحب کدھر کھڑے ہیں یہ بتائیں؟ ہاں کدھر کھڑے ہیں زرداری صاحب؟ زرداری صاحب کا جھکاؤ اس وقت نواز شریف کی طرف دکھائی دے رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہوگی، ان کی اپنی کیلکولیشن ہوگی۔ میاں صاحب کو بچانے کا ٹھیکہ زرداری صاحب کے پاس ہے، اور آپ کو ان کو گرانے کا ٹھیکہ
किसी और ने? हमें बताऊं, हमें उनसे एहतसाब लेने का अब 30 सितंबर के वाज़े पैगाम के बाद ठेका पाकिस्तान की अवाम ने दिया है। पाकिस्तान की अवाम समझती है जो इस मुल्क के साथ नाटक रचाया जा रहा है, जो करप्शन हुई है, जिस तरह बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, वो कहते हैं कोई तो निकले, कोई तो आवाज बने। हाँ, अगर अवाम ये चाहती है तो हम ये ठेका उठा ही लेंगे। ठीक, एक ब्रेक लेता कायरा साहब, इसका जवाब दीजिएगा। वो कहता है कि जरदारी साहब मियां साहब को बचाते हैं, ये वजह बनी है ऑपोजिशन की तकसीम की। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, ऐसा लग कायरा साहब आवाज आ रही है सर? कायरा साहब आपको आवाज आ रही है? तो कायरा साहब को चूंकि आवाज नहीं जा रहे तो हम जरा फैसल सब्जवारी साहब से बात कर लेते हैं। सब्जवारी साहब, कल जो बिलावल साहब ने आप पे खुसूसी मोहब्बत की है, पतंग कट गई, फारग हो गया, आपको क्या लग रहा है ये पीपल्स पार्टी सिंध के लिए अलहदा पॉलिटिक्स, पंजाब और बाकी पाकिस्तान के लिए अलहदा पॉलिटिक्स देख रही है? वेर आपको जो तनकीद का निशाना बनाया गया वो कराची के लिए, खुसूसी तौर पर कराची पॉलिटिक्स के लिए था? नहीं, ऐसा ही है काशिफ भाई। और पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में भी थी और हम इनके साथ मखलूत हुकूमत में थे 2008 के बाद, तो कई दफ़ा जो इनके वज़रा और वफाकी सतह के ऊपर भी जो इनके ज़िम्मेदारान थे, उनसे कई दफ़ा हमने ये बात कही अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में सिंध पीपल्स पार्टी का किरदार अदा करती है। वो उसकी आवाज़, उसके नारे, इश्यूज़ को बरतना जो है वो एक वफाकी पार्टी का नहीं लगता है, बल्कि वो जो अपनी देही सिंध की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ भी इश्यूज़ के बजाय, नारों की बुनियाद के ऊपर और इत्तेहाद के बजाय, सिंध की यूनिटी के बजाय लोगों को किसी न किसी बहाने से तकसीम की बुनियाद के ऊपर बात कर रही होती है। तो वही था, कोई नई चीज़ उसमें नहीं है। ख्वाहिश सबकी होती है और ख्वाहिश करने से कोई नहीं रोक सकता। एक ज़िमनी इलेक्शन जीत के आपको लगता है कि ये जो रैली कराची की हद तक की गई है, इट इज नॉट जस्ट वो पैनामा लीग्स अपनी जगह, वो एक साइड पॉलिटिक्स या सेंट्रल पॉलिटिक्स के गाब के अंदर, दिस इज कराची। ये कराची की भी लड़ाई साथ साथ चल रही है कि अगला इलेक्शन कराची से कौन जीतेगा। आई विल बी रियली सरप्राइज काशिफ भाई, क्योंकि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का तूती बोलता था इस मुल्क में, तो उस वक्त भी कराची शहर में उनको कितनी सीटें मिली ये सबके सामने है। ज़िमनी इंतखाबात में जो सीट उन्होंने जीती है, एक तो वो टफ कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारी, जो हम 2002 में भी हारे थे क्लोजली, और उसके बाद फिर बाई इलेक्शन में जीते और बाद में जीतते आए। और किस तरह से हारी है ये भी सबके सामने है कि हुकूमत की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में किस तरीके से हमारे कैंप्स तक उखाड़ दिए गए और फर्श पे बैठ के हमारे कारकुनान ने इलेक्शन जीतने की कोशिश की, जबकि वहाँ हमारे ऑफिसेस सील थे या मिसमार कर दिए गए थे। तो मेरे ख्याल में वो टेस्ट केस नहीं है। सबको किस्मत आजमाई का हक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर यह है कि देखिए, अवामी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए था पीपल्स पार्टी को, आवाम के सामने ताकत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से सड़कें बंद करके लोग आजिज हुए हैं, उनमें कितने कराची के दोस्त थे जो यहाँ इनकी रैली में शरीक थे। रैली करना सबका हक है, लेकिन क्या वो कराची वालों के लिए नेमत थी या जहमत थी? सिंध के जो बजट का अगर कराची शहर 90% से ज्यादा कमा कर देता है, अगर महज 15-20% भी पीपल्स पार्टी लगाना शुरू कर दे तो यकीन जानिए कि कुछ नशिस्तें जरूर जीत जाएंगे। लेकिन कराची को महरूम रखकर कराची की सीटें नहीं जीत सकती पीपल्स पार्टी। जी कायरा साहब, वैसे ये इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन क्या जरदारी साहब की पॉलिटिक्स कुछ और है और वो हावी हो गई है पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स पर, पीटीआई के ऊपर? वो जो पीपल्स पार्टी बार बार तहरीक, सड़कों पे आने के वो जो नारे मारती थी, वो जो धमकी देती थी अब इसके बाद सड़कों पे आएंगे, लगता है पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब हैज प्रिवेल्ड पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी के ऊपर, जिनके बारे में कहा जा रहा था, जैसा इमरान खान साहब ने कहा मुकमुका इन्होंने करना ही नहीं जी, ये तो सारे चोर हैं या करप्ट हैं। देखिए काशिफ, पहली बात तो यह है कि सारी जमातों का सारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाक है। जमातों के ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मुश्किल वक्त, कभी अच्छा वक्त, कभी पॉपुलरिटी, कभी अनपॉपुलर होना। ये किसी जमात के लिए बिलाशुबा दुरुस्त है कि कोई एक सीट टेस्ट केस नहीं होती। कराची के अंदर
ہم لوگ گئے ہیں, ریلی نکلی ہے, اب لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ اور بالکونیوں میں نکل کے اگر پھول برسا رہے ہیں اور جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک لوگ کھڑے ہیں, تو میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو میڈیا دکھا رہا ہے, اور دن کی روشنی میں ہو رہا ہے, کوئی رات کے اندھیرے میں نہیں ہو رہا. رات کے اندھیرے میں تو شاید کوئی تعداد چھپائی جا سکے, دن کی روشنی میں تو ایسا نہیں ہوتا. اور لوگ کہاں کے تھے یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہتا, چھوڑیے. یہ آپ یہ کہہ رہے تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے, میں نے غلط ٹی وی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک کاشف عباسی صاحب لوگوں کے مکان ہمیں نظر آتے تھے لیاری میں یا اس کے آگے پیچھے, ان کے چھتوں پہ بالکونیز میں, وہ تو سارے مقامی, سڑک کے اوپر تو لوگ تھے ہی, لیکن وہاں دور تک سر لیاری تو آپ کا ہے نا, میں تو لیاری کے باہر بھی پوچھ رہا تھا آپ سے, آپ تو شاید صرف لیاری کے حد تک لوگ زیادہ تھے. اب آپ مجھے موقع دیں تو میں کیا صرف جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہیں میں وہ کہنے کو بھی تیار ہو جاتا ہوں, چلے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کھارا دار, کیونکہ میں سارے کراچی سے واقف نہیں ہوں, کھارا دار میں گئے تو وہاں بھی لوگ نکلے, اگر ہم باقی سڑکوں پہ گئے تو وہاں بندر روڈ پہ گئے وہاں بھی لوگ نکلے. تو یہ کوئی ایک علاقے کی بات تو نہیں کر رہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دیجئے, یہ ایک الزام کی سیاست ہے. ہمارا بھی حق ہے کراچی میں, ایم کیو ایم کا بھی حق ہے کراچی میں. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. پولیٹکس میں ایم کیو ایم کا وجود نہیں تھا, مذہبی جماعتیں تھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہوئی, دنیا میں کوئی ملک کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ جہاں پہ جلسہ جلوس ہوا ہو اور لوگوں کو کچھ زحمت نہ ہوئی ہو. ہمارا ایکچول دن 18 تاریخ تھا, ہم نے وہ نہیں کیا, منگل والا دن, اتوار کا دن رکھا تھا کہ لوگوں کو تکلیف کم ہو, اور ہم نے 2-3 دن پہلے لوگوں کو اناؤنس کیا, بتایا, آلٹرنیٹو روٹ دیے. کیا آپ وہ دن بھول گئے کہ جب ایک ایونٹ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو کاروبار بند ہو جاتے تھے, مارکیٹ بند ہو جاتی تھی, 12 مئی ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی تھی. 12 مئی یہ نہیں 12 مئی ایک نہیں یار, روز 12 مئی ہوتا تھا. کوئی ایشو ہوتا تھا تو ایک کال آتی تھی کہ جناب آج ہڑتال ہو گئی کراچی میں, تو کیا اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ بھائی جب بھی کوئی سیاسی کاروائی ہوگی, جب بھی کوئی جلسہ جلوس ہوگا, اس سے نیچرلی لوگوں کو چلے. میں ذرا فیصل صاحب کا کوئک رسپانس ہے اس کے بعد, کیونکہ ان کے بارے سر میں آ رہا ہوں, کہہ رہا سا میں ذرا پہلے سوال کا جواب نہیں. کاشف ایک منٹ, مجھے اپنے پہلے سوال کر چکے نا آپ, سوال کرتے آؤ گے, میں 2 گھنٹے بولتے جاؤں گا نا, آپ مجھے بولنے دو. سوال یہ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کی پولیٹکس شاید پر, آپ کا بھی نریشن یہ ہے, آپ نے بھی یہی سوال مجھ سے کیا. سوال یہ ہے کہ جس دن پی ٹی آئی نے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں اپوزیشن کو ہوسٹ کیا, اپوزیشن کی کانفرنس کو, 2.5-3-4 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, شریف مزاری صاحب تھی, پی ٹی آئی اس کی ہوسٹ تھی. پی ٹی آئی کے اس ہوسٹ میں ہم نے رات کو یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ختم اور اب ہم نے لیجسلیشن موو کرنی ہے. یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, یہ فیصلہ ساری اپوزیشن کا تھا, اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوا, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اناؤنس کیا, ان کے سارے دوستوں نے, ساری اپوزیشن نے کھڑے ہو کے اناؤنس کیا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جلدی کر گئی نا, آپ تو آپ کا پرانا پوزیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جلدی کر گئی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کے پی ٹی آئی جائے اور آپ کہیں کہ زرداری صاحب کی پالیٹکس پرویل کر گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی دونوں میں لاجک کب کا ہے کیا. ہم تو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں نا, اپوزیشن تو ساتھ چل رہی ہے, ایسا چل رہی ہے, پر چلتے رہی ہے نا جی. دیکھیے میں پہلے دن سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, قاہرہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہم نے فیصلہ کیا تھا, اور اس فیصلے پہ ہم آج بھی کاربند ہیں کہ ہم نے وہ بل موو کرنا ہے, اور ہم نے مشاورت سے بل موو کیا. لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اور میں ان کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت نے اپنا ذہن دے دیا ہے. اگر حکومت سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں تو یہ بے سود ہوگی. حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم آپ کا بل جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے. آپ کے 4 ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ ہے, وہ واضح کہہ چکے ہیں منظور نہیں ہے. دوسرا, حکومت یہ کہہ چکی ہے, میری عرض سن لینا کہہ رہا جی ایک سیکنڈ, حکومت واضح کہہ چکی ہے. دوسرا, انہوں نے اپنا ڈیمانڈ میں دوسری ڈیمانڈ تھی سی پیک کی, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کے پی ٹی آئی سے ہٹ کے ان کے قریبی دوست ہیں, اے این پی کے لوگ ہیں اور دوست ہیں, وہ سی پیک پہ جو کہہ رہے ہیں, سی پیک کے خلاف کوئی نہیں ہے, منصوبے کانسیپٹ کے کوئی خلاف نہیں ہے. اس وقت
پیپلز پارٹی, ANP, تحریک انصاف, سب جماعتیں, سلامتی کمیٹی اور خارجہ, وزیر خارجہ, اس کے اوپر تو ایک اور بحث ہے. اصل بحث تو آپ کی ہے پینما لیکس کے اوپر. پینما پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جتنا مناسب وقت دیا جا سکتا تھا دے دیا ہے. حکومت آگے نہیں بڑھنا چاہتی اور ہمیں اب لوگوں کو موبلائز کرنا ہوگا. دو بریک سوال کا موبلائز کیے بغیر یہ حکومت نہیں آگے. میں کہہ صاحب آپ کا اسی کا جواب لیتا ہوں. ایک سیکنڈ رک جائے, میں شادی سے رک جائے. کہہ رہا صاحب میں آ رہا کہہ رہا میں بالکل آ رہا. سوال یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب نے کہا کاشف کہ ہمارے مطالبات, اور بھائی جو دو مطالبے عمران خان صاحب نے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وزیر اعظم بدل لو اور دوسرا یہ کہ ہمارا بل پاس کرو. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ گورنمنٹ انکار کر چکی ہے تو آپ نے مطالبہ کیوں کیا ہے؟ ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں نا, ہم گورنمنٹ کو ہمارے مطالبے نہیں مان رہے ہیں. ہمیں تو اپنا قاہرہ صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے وہ دو مطالبے, آپ نے وہ دو نہیں شاہ محمود صاحب, نہیں آئی ایم سوری, آپ کے دو مطالبے ہیں, ان میں سے ایک مان لو تو ہم دھرنا نہیں دیتے. تو کیوں پھر تو آپ کہیں ہم نے دھرنا دینا ہی دینا ہے, پھر تو مطالبہ ریجیکٹ ہو گئے نا. دیکھیں نا, ہم نے ایک دھرنے کی, قاہرہ صاحب ہم نے دھرنے کی ایک ڈیٹ دی ہے, ٹھیک ہے, 2 نومبر تک. اگر حکومت اس سے پہلے یہ کر لو, اگر مان لو, یہ کہنا آپ نے. اگر کوئی عقل سلیم ہو جاتی ہے, ان پر آ جاتی ہے اور وہ اپنے فیصلے پر, اپنی ہٹ درمی پر نظر ثانی کر لیتے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہم اس چیز پر قائل ہیں کہ حکومت نہیں کرے گی. حکومت اپنا ذہن دے چکی ہے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے. شاہ محمود صاحب, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ حکومت اپنا ذہن دے چکی ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں حکومت گرانی ہے. یہ مطالبے مانے یا نہ مانے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ مطالبے وہ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ نہیں مانے گی, اور خود وہی کر رہے ہیں کہ 30 تاریخ تک مان لو ورنہ ہم یہ کر دیں گے. میں فیصل سبزواری صاحب سے اگر اجازت دیں, شاہ جی میرے پاس مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وزیر اعظم مستعفی نہ ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ بند کرنے کے لیے آپ نے آپشن کیا رکھے ہیں؟ قاہرہ صاحب ایسے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا بریک کے بعد, میں فیصل صاحب سے ان کا جواب لے لوں. کیا پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے کہ دسمبر کے بعد اسی نکلیں گے, 27 نو اعلان کریں گے, جنوری آئے گی, جنوری کے بعد فروری آئے گی, پھر مارچ آئے گا, پھر تو الیکشن آ جائیں گے, پھر تو الیکشن کی کیمپین بھی شروع ہو جائے گی. تو کیا آپ سیریس ہیں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں مارچ کے بعد جنوری آ جائے؟ یہ پیپلز پارٹی کے خیال ضرور ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز قرآن و حدیث نہیں ہوتی. شاید زرداری صاحب نکل کے کہتے ہیں کہ مہینے بھی قرآن و حدیث نہیں ہوتے, کچھ بھی بدل سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بدل جائے. ساڈا کی صاحب ہمیں کیا لگے سر؟ یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں, آپ جو چاہو بنا لو, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے سر. مسئلہ یہ آپ کی لیڈرشپ کھڑے ہو کے عمران خان کے جلسوں میں ڈانس کو گالیاں دیتے رہے, اس کو کہ یہ ڈانس ناچ گانا لگا ہوا ہے. آپ لوگ خود کریں تو ٹھیک ہے, جائز ہے, وہ کریں تو ناجائز ہے. کس کو کاشف اگر تانوں پہ آ گئے ہو تو ہم نے کس کے ناچ گانے پہ گالی دیا بتاؤ؟ یہ سنیں, اور کون سے ناچ گانے ہم ترانے بجا رہے تھے. شرمیلا فاروقی صاحب نے سنے باتیں کرنی ہے, سن لو اسمبلی کے فلور پہ سر. کب کہا ہے؟ سنیں مجھے بتا دو میں نے کب کہا. آپ نے نہیں, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جو موضوع ہے اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, اس موضوع پہ رہتے آپ نے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, اس ٹائم کہتے تھے کہ یہ ناچ گانا کر رہے ہیں. یار اس طرح میں بھی بہت بتاؤں گا نا فیصل صاحب, میں بھی آپ کو بہت بتاؤں گا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, میں انجوائے کر رہا ہوں سر. یار پالیٹکس ہی ہوتی ہے انجوائبل, پاکستان کی پالیٹکس ہے بھائی, اس کو انجوائے نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں پارٹی کا حق ہے, آپ بھی شہر بند کیا کرتے تھے اپنے وقت میں, لیکن یہ ہے اپوزیشن, آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, پیپلز پارٹی آپ کے اوپر شارٹس لے رہی ہے. شاہ جی کراچی میں موقع نہیں دے رہے آپ, کراچی میں آ جاتے ہیں فیصل صاحب کی بات, کوئی بھی موقع نہیں دے رہا شاہ صاحب. فیصل پہلے اگر فیصل 1 منٹ دے دیں. دیکھیے کراچی میں جو میں دیکھ رہا ہوں, کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک لوگوں کو, سیاسی جماعتوں کو, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے اور جماعتیں بھی ہوں گی, ایک پولیٹیکل ویکیوم ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم, جو کراچی میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس تھی, وہ آج 4 حصوں میں تقسیم ہے. ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم حقیقی, اور پی ایس پی بھی تو ایم کیو ایم سے ہی نکلی ہے نا. اچھا, تو یہ تقسیم ہے. اب کراچی میں دیر از اے ریس فار اسپیس. اب وہ ریس ہے کہ کون اس ویکیوم کو فل کرے. پی ٹی آئی نے اس کا آغاز کیا اور 2013 کے الیکشن میں ان روڈز بنائے اور بہت سا ووٹ اٹریکٹ کیا. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں آج سمجھتی ہے کہ ایک کراچی از اپ فار گریبز, ایک موقع ہے اور ان کا حق ہے, سیاسی حق ہے. بریک سے پہلے میں فیصل صاحب, لیکن یہ اسپیس کریٹ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہوئی ہے. جی فیصل صاحب.
کاشف بھائی ایک تو جو قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ بھی بند کر دیتے، دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 8 برس ہو گئے حکومت میں، آج انکوائری قائم کر دیجئے 12 مئی کی اور طے کر لیجئے، ایک بٹر ٹروتھ کے نام سے یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے، اس کو دیکھ لیجئے نا کہ کیا ہوا ہے. شہری رحمان صاحبہ کی گاڑی سے بھی آیا بندوق بردار نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس چیز کو سیٹل ہونا چاہیے، بالکل کریں 12 مئی کو سیٹل. لیکن سر میں نہایت احترام کے ساتھ عرض کروں، کل سول ہسپتال کے دروازے تک پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے. میرے خیال میں معصوم ان غریب شہریوں کو ہوئی ہے تنگی، یہ حکومت کے دیکھنے کا کام ہے. آپ کی میڈیا مینجمنٹ بہت اچھی تھی اور شاید بجٹ بھی بہت اچھا تھا، کسی چینل نے وہ ویڈیو نہیں دکھائی ہے کہ جو میت بس لے کر لوگ خدا داد کالونی میں قائد اعظم کے مزار کے پاس گھوم رہے ہیں. میرے خیال میں یہ والی بات. اور جہاں تک شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں، اب یقیناً لوگ سمجھ رہے ہیں سر کہ ویکیوم ہے، لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم تقسیم ہو. ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اور ایم کیو ایم کا الیکٹوریٹ اور اس کا کارکن متحد و منظم رہے. اور نہایت احترام کے ساتھ کم از کم میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی نظر وہ پنجابی کا محاورہ اردو میں ضرور کر سکتا ہوں. آپ نے شروع میں پنجابی زبان کا ماشاءاللہ سے استعمال کر رہے تھے، وہ ہے نا کہ کراچی شہر کی دانش کے حوالے سے تو میں کہہ سکوں گا کہ بعض دوستوں کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی پورا پنڈ بھی مر جائے نا تو نے چودھری نہیں بننا. نمبردار ہوتا ہے جی، نمبردار. سر آپ تصحیح کر دی. میں تاریخ بتاتی ہے فیصل جی، تاریخ بتاتی ہے کہ کراچی میں نمبردار بدلتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک زمانے میں جے یو پی کا کراچی میں بڑا ہولڈ تھا، ایک زمانے میں جماعت اسلامی جماعت تھی کراچی میں، آج وہ جگہ نہیں ہے. جماعت اسلامی بہت بڑی نمبردار رہی ہے. 2013 اور 2015 میں جہاں آ کر کھڑی ہو چکی. میرے خیال میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ کس طریقے سے. میں کہہ رہا ہوں اپروچ بدلنی پڑے گی ایم کیو ایم سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو کراچی کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اگر ہم اپروچ نہیں بدلیں گے تو اٹ از ناٹ فار گریب. بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ناظرین. کراچی پتہ نہیں ہوگا کسی سے، نہ پیپلز پارٹی کرے گی نہ کوئی اور جماعت کرے گی. کراچی کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دینا ہے. ایبسولوٹلی پیپل ول ڈیسائیڈ سر، پیپل ول ڈیسائیڈ. ایبسولوٹلی. بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، قاہرہ صاحب سے پہلے شمیلہ کیا کہہ رہی تھی؟ بریک میں I want to know کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بریک میں نے سنایا تھا جی، سنا دیں جی. چلیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا تنقید ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے پی ٹی آئی کے ناچ گانوں پہ. سنیے گا شرمیلہ فاروقی صاحبہ کیا کہہ رہی تھی. عمران خان صاحب کے حصے کے ٹھمکے وہاں لگا رہے ہیں. خدا، ٹھمکے لگانے کا، ناچ گانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے. وہاں پر چلا کی کفالت کے لیے ان کو بلا رہے ہیں کہ کہاں ہے ہمارے چیف منسٹر، بٹ کہاں ہے کابینہ؟ وہاں استعفے نہیں ہو رہے، سارے کے سارے کھڑے کنٹینر کے اوپر اور تعریفیں ہو رہی ہیں. جی وہ اب آپ نے ذمہ داری ڈال دی. بریک میں ہم دیکھ رہے تھے اس کو. میں رسپونڈ کر دوں. چلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل سبزواری صاحب نے جو بلاول صاحب کے بارے میں کہا گیا جملہ، اس پہ معذرت کی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری جماعت کی طرف سے بھی شاید میں نے بھی اور میرے باقی دوستوں نے بھی کچھ تلخ جملے کہے ہیں، جس کا ہمیں بھی افسوس ہے. اور ہمیں سیاسی لسان کو بہتر بنا کے ٹالرنٹ کے ایک ماحول میں چلنا چاہیے. اور دوسری یہ جو آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنائی ہے، یہ جس ممبر کی بھی ہے، شرمیلہ صاحبہ کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جماعتوں کے جلسوں میں ترانے بجانا، گانے بجانا، ڈھول بجانا، یہ جلسے جلوسوں کا حصہ ہوتا ہے اور ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. جی شاہ صاحب انہوں نے کہا جو، اور چلیں وہ کہتے ہیں اگر کہا ہے تو مناسب نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. I think let's move on. مستفی نہ ہوئے وزیر اعظم تو کیا ہوگا شاہ جی؟ مستفی ہم تو کہتے ہیں نہ ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ہم تو اصرار تو نہیں کر رہے. نہیں، آپ اگر نہیں پیش کرتے مستفی بھی نہیں ہوتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو عمران خان کہہ رہے ہیں. کیا؟ ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کے راستے میں جو رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں اور جس طرح سے انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عوام کی اس رائے کے سامنے سر خم تسلیم کریں، ہم وہ کوشش کریں گے. ہم عوام سے رجوع کریں گے، عوام سے مطالبہ کریں گے، عوام سے اپیل کریں گے. ہر چیز کا کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے نا، ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے، ایک روڈ میپ ہوتا ہے. آپ کا روڈ میپ تو یہ ہے فی الحال کہ ہم عوام کو باہر بلائیں گے، پھر کیا لوگ آ کے اسلام آباد بند کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کہتا ہے میں نہیں کرتا. دیکھیے یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوشش ہے. عوام، پاکستان کی عوام اس بات پر اب قائل ہو چکی ہے کہ اس ملک میں
करप्शन नासूर की तरह उनको चाट रही है। एक ऐसा कैंसर है, अगर इसका हमने अब इलाज ना किया तो हमें ले बैठेगा। ठीक है, आवाम इस बात पर कायल हो चुकी है कि निजाम जो है, मौजूदा निजाम जो है, ये तो ठीक है, गवर्नेंस का, ये तो आवाम ने ही फैसला करना है। मैं कह रहा हूं कि आपने क्या करना है। अगर नहीं वजीर आजम इस्तीफा देंगे फिर क्या होगा? हमने जो कुछ करना है अवाम की ताकत पर करना है ना। अगर अवाम, इमरान खान साहब ने आज कहा ना कि पीपल्स पार्टी, बाय द टाइम पीपल्स पार्टी आएगी तो तख्त या तख्ता हो चुका होगा। अब तख्त तो ये हो गया कि वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया, तख्ता क्या होगा? आप खड़े थे ना साइड, जब इमरान खान, दो चीजें, दोनों में से कोई एक तो हो चुका होगा। तख्ता ये होगा कि पीपल्स अपना ये हुकूमत किस तरह रिएक्ट करती है। देखें ना, एक तरफ वो कहती है कि हम जमहूरी हुकूमत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज करना, और हमारी इत्तला के मुताबिक, काशिफ, हमारी इत्तला के मुताबिक इनकी लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं, स्पेशल ब्रांच लोगों से राब्ते, मतलब नाम इकट्ठे कर रही है, धमकियाँ शमकियाँ, ये वो पूरी जनाब तैयारियां हो रही हैं। अगर ये करते हैं तो ये तो आम तौर पर आमरियतों में ऐसा होता था। लेकिन आप इस्लामाबाद बंद करने नहीं जी, आप कह रहे हैं कि आपको इस्लामाबाद बंद करने दें। आप कहें यार हमने इस्लामाबाद बंद करना होगा, कर दें। आप कहते हैं शहर में किसी को आने जाने नहीं देना, वो कहते हैं ठीक है, यू वांट दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम कहते हैं कि आप इस नौबत पे ना आए ना, इस नौबत को ना आने दें, आप आइए और आप, हमने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन को ड्रॉप कर लीजिए, मसला हल हो जाएगा, बात आगे बढ़े। वो भी नहीं करते ना जी। अगर वो नहीं करते तो फिर हमने जो करना है हम आवाम की ताकत पे कर सकते हैं। इस्लामाबाद बंद होगा ये, फिर इस्लामाबाद बंद करना पड़ेगा और आवाम का साथ देना पड़ेगा, और आवाम के बगैर हम आवाम को दरखास्त ही कर सकते हैं ना, मजबूर तो नहीं कर सकते। फैसल सरवारी साहब, इखलाकी तौर पर किसके साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ या अपोजिशन के साथ या पीटीआई के साथ? आपका ख्याल है वजीर आजम को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए या नहीं? काशिफ, वजीर आजम को भी, दीगर वज़रा को भी, तमाम इन सियासतदानों को भी, हम सबको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। भाई, ये करप्शन सिर्फ वफाक में बुरी है और सिंध में और केपी में बुरी नहीं। लेट्स सबको, लेजिस्लेशन, एब्सोल्युटली। मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सबको सर अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी होने का, चोरों को आइंदा आप हुकूमतों में मत घुसने दें। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह।